جب وہ وہاں سے آگے چلے قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لفتاہ اپنے خادم سے آتنا غداءنا ہمارا کھانا لاؤ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا اس سفر سے ہمیں کافی مشقت پہنچی ہے. قالا خادم نے کہا ارائیتا ذرا خیال کیجئے اذ اوینا الی الصخرۃ جب ہم نے ایک چٹان کے نیچے پناہ لی تھی فانی نسیت الحوت میں تو مچھلی وہاں بھول گیا وما انسانہ الا الشیطان اور مجھے شیطان ہی نے بھلایا ہے ان اذکرہ کہ میں آپ کو یاد دلاتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اور اس نے مچھلی نے سمندر میں اپنا رستہ بنایا بڑا عجیب. قال ذلک ما کنا نبغی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی. فرتدا تو واپس لوٹے علی آثارہما اپنے قدموں کے نشانوں پر قصصا ڈھونڈتے ڈھونڈتے. یہ کافی لمبا واقعہ ہے, یہ 2 رکوع اس واقعے پر مشتمل ہے. یہ بڑا عجیب و غریب اور بہت سی عجائبات پر مشتمل واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر نکلے اور ان کے ساتھ ان کے خادم تھے. اس سے مراد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. حضرت یوشع بن نون یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی. اور موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی جگہ پر حضرت یوشع ہی بیٹھے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی نبی تھے جناب ہارون علیہ السلام, اور اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ رہتے تو وہی آپ کے جانشین ہوتے, مگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے اور حضرت موسیٰ نے ہی ان کا جنازہ پڑھایا تھا. تو اس کے بعد پھر آپ کی قوم میں سب سے زیادہ علم والے, سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے. تو پھر وہی آپ کے جانشین ہوئے اور انہی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. تو وہ آپ کے ساتھ تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ ایک سفر پر چلے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں جب تم پہنچو گے تو وہاں تمہاری ملاقات ہمارے ایک بندے کے ساتھ ہوگی. تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے ان سے علم حاصل کرنا ہے. تو یہ سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حصول علم کا سفر تھا, علم حاصل کرنے کے لیے. یعنی ایک اس میں یہ سبق ہے کہ اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے سے علم حاصل کرنے کے لیے طویل سفر کرتے ہیں. اور حضور کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے, علم حاصل کرو. تو اور یہ علم ہم تک اسی طرح پہنچا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور سے علم حاصل کیا اور پھر جہاں جہاں وہ گئے ان سے لوگ پڑھنے کے لیے دور و دراز سے آئے, دور دور کے سفر کر کے. تو امام بخاری نے حدیث کی کتاب تیار کی, ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے کئی مہینوں سفر کیے. خیر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ 2 سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں پہنچو. وہ کہاں ملتے ہیں اس کی وضاحت نہیں ہے اور اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. سمندر تو کئی جگہ آپس میں ملتے ہیں, مگر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ بحر احمر, ریڈ سی جس کو کہتے ہیں, یہ جو کہ افریقہ کے مشرق میں چلتا ہے, یہ آگے چل کر اس کے آخر میں 2 اس کی شاخیں بن جاتی ہیں. ایک مشرق کی طرف جاتی ہے, ایک مغرب کی طرف جاتی ہے. اس کو ایک کو بحر سویس کہتے ہیں اور ایک کو بحر عقبہ کہتے ہیں. یہ دونوں جہاں ایسے بنتی ہیں تو گویا 2 سمندر آ کر وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور آگے پھر ایک بڑا سمندر بن جاتا ہے. تو اس جگہ کو مراد لیا گیا ہے مجمع البحرین, اور آج اس کو شرم الشیخ کہتے ہیں. مشہور جگہ ہے شرم الشیخ, میں گیا ہوں وہاں. اور ہم نے تو کوشش کی تھی, میں اور مولانا صابر صاحب میرے ساتھ تھے, ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ خاص جگہ
کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے وہ کوئی بتانے والا ہو یا کوئی جگہ، ہم بالکل عین اس جگہ پر جہاں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں اس جگہ پہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی تھی جی، تو لیکن ایگزیکٹلی تو کوئی نہیں بتانے والا تھا وہاں کہ وہ خاص کوئی جگہ کوئی نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں سمندروں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، چاہے مجھے مدتوں چلنا پڑے تو میں چلوں گا، اللہ کا حکم ہے. فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی، آپ سو گئے ایک چٹان کے سائے کے نیچے، اور حضرت یوشع بن نون وہ جاگ رہے تھے. تو آپ کے پاس مچھلی تھی، اور قدرت خدا کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آدھی کھائی جا چکی تھی، آدھی باقی تھی. وہ ساتھ لے کر چلے تھے، آدھی انہوں نے رستے میں کھا لی تھی، آدھی ان کے پاس تھی. جب وہ وہاں پہنچے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، تو اس نے سمندر میں سرنگ بنا لی، یعنی وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور زندہ ہو کر اس نے چھلانگ لگائی اور پانی کے اندر کود گئی، اور پانی اس کے قریب نہ آیا. یعنی جب پانی میں وہ کودی تو جدھر گئی سرنگ بنتی چلی گئی، پانی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا. تو یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے یہ دیکھا منظر تو بہت حیران و پریشان ہوئے کہ یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو اٹھ کر پھر آگے سفر شروع کر دیا. اللہ فرماتا ہے فلما جاوزا، جب آگے چلے گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے خادم سے کہ کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ اس سفر سے ہمیں بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے. میں ایک دفعہ سعودی عرب میں تھا، تو ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے گھر میں گیا، تو وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو وہ میں ان کا انتظار کر رہا تھا. جب واپس آئے تو اپنے نوکر کو انہوں نے بلایا، تو کہتے ہیں ہاتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کھانا لاؤ کہ ہم سفر سے آئے ہیں اور کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے. بالکل یہی آیت پڑھی انہوں نے. تو میں حیران ہوا کہ یہ جو علماء ہیں اہل عرب میں سے، یہ اپنی گفتگو میں قرآن پاک کی آیتوں کو پکڑتے ہیں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کھانا لاؤ، اس سفر سے ہمیں کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے. تو پھر ان کو یاد آیا، حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا. قال، کہا، ارائیتا، وہ یاد کرو، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے چٹان کے نیچے آرام کرنے کے لیے پناہ لی تھی، تو فإنی نسیت الحوت، میں تو مچھلی وہاں بھول گیا ہوں، وما انسانہ الا الشیطان، اور مجھے یہ شیطان نے بلایا ہے کہ میں اس کو یاد رکھتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے سمندر میں عجیب رستہ اختیار کر لیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی، وہی جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی نشانی بیان فرمائی تھی کہ وہ جو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، وہاں جب تم جاؤ گے تو تمہاری مچھلی زندہ ہوگی، اور زندہ ہو کر پانی میں کود جائے گی. اسی جگہ پر تمہاری ملاقات ہمارے ایک بندے کے ساتھ ہوگی. تو اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی، تم نے مجھے یاد ہی نہیں دلایا. کہا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا. تو پھر واپس چلے، فارتدا علی آثارہما قصصا، تو اپنے قدموں کے نشان کو ڈھونڈتے ہوئے پھر وہیں گئے، اور اسی جگہ پر پھر ان کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ. وہ آگے انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا. تو یہاں تک یہ ہے کہ یہ اس جگہ پہنچے. تو ایک تو یہ ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا، یہ یہاں درس دیا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا عجز، ان کا مقام دیکھیے کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، مگر جب اللہ نے حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے کوئی بڑائی محسوس نہیں کی ہے، اس میں کوئی آپ نے محسوس نہیں کیا ہے کہ میں اتنا بڑا ایک پوری قوم کا رہنما ہو کر، پیغمبر ہو کر، صاحب کتاب ہو کر میں کسی کے پاس پڑھنے کے لیے جاؤں. نہیں،